نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے تکبر کی ایک سنگین قسم کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ انسان مال کی وجہ سے دیگر مسلمانوں کو حقیر سمجھے، دیگر لوگوں کو حقیر سمجھے، اور یہ تکبر کی ایک بڑی سنگین قسم ہے، کیونکہ تکبر کیا ہے؟ حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ حقیر سمجھنے کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، چاہے وہ ذات پات کی وجہ سے حقیر سمجھنا ہو یا مال کی وجہ سے حقیر سمجھنا ہو۔ ذات پات اور مال کے حوالے سے ہماری گفتگو بحمداللہ ہو چکی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم ایک اور تکبر کی قسم کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور وہ پہلی دونوں قسموں سے زیادہ سنگین ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان عبادت اور دین کی وجہ سے دیگر لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ یعنی انسان یہ سمجھے کہ میں زیادہ عبادت گزار ہوں، میں زیادہ دیندار ہوں، میں زیادہ جو ہوں وہ دین کے اوپر چلنے والا ہوں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ دین پہ میرے نسبت کم چلنے والے ہیں، لہذا میں ان سے اعلیٰ اور افضل ہوں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ میرے مقام پہ نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، جتنے بھی تکبر ہیں، چاہے مال کی وجہ سے ہو، چاہے ذات پات کی وجہ سے ہو، ان کے مقابلے میں جو عبادت والا تکبر ہے، یہ بڑا ہی سنگین اور بڑا ہی خطرناک ہے، جو انسان کو ہلاکت کے دانے پہ کھڑا کر دیتا ہے اور انسان کی تباہی اور ہلاکت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات انسان بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر کسی موڑ کے اوپر وہ کوئی ایسا جملہ بولتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ اس کے دل کے اندر تکبر موجود ہے، اور اس جملے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی جو نیکیاں ہیں اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان بڑا ہی گناہ گار ہوتا ہے، بڑا ہی سیاہ کار ہوتا ہے، بڑا ہی خطا کار ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں مسلسل احساس ہوتا ہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، میں بڑا سیاہ کار ہوں، مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہیے، مجھے اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، میں بہت ہی برا ہوں۔ اور اس کے دل میں جو عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کرتا ہے، کوئی ایسا بولتا ہے، کوئی ایسا نیک عمل کر بیٹھتا ہے اللہ کی توفیق سے کہ اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے کئی دلائل احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نیکی کر لینا اصل کام نہیں ہے، اگرچہ یہ بڑا عظیم کام ہے، لیکن نیکی کر کے اس کو سنبھالنا یہ اصل کرنے والا کام ہے۔ انسان اگر نیک ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر تکبر ہو، عاجزی نہ ہو، تو انسان جو ہے وہ ناکام و نامراد ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیان کیا۔ مسند احمد و سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے حسن درجے کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، اور دونوں ہی وہ آپس میں جو ہے وہ منہ بولے بھائی تھے۔ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، حدیث کے الفاظ ہیں، ان میں سے ایک جو تھا وہ بڑا ہی گناہ گار تھا، وہ بہت گناہ کیا کرتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ کیا تھا؟ مجتہد فی العبادہ، عبادت کے اندر بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنے والا تھا۔ اب جو عبادت کے اندر محنت اور مشقت کرنے والا تھا، وہ اپنے گناہ گار بھائی کو سمجھاتا رہتا تھا کہ گناہوں کو چھوڑ دے، گناہ سے باز آ۔ ایک دن اس نے اس کو گناہ کی حالت میں دیکھا، اس نے کہا اکثر باز آ۔ شاید اس کا سمجھانے کا انداز اچھا نہیں ہوگا، یا کیا معاملہ تھا، جس کو اس نے یہ بات کہی، اس نے اس کے جواب میں، یہ گناہ گار آدمی نے اس نیک آدمی کو جواب میں کہا، خلینی و ربی اب علی رقیبہ، مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے، کیا تو میرے اوپر نگران مقرر کیا گیا ہے؟ کیا اللہ نے تجھے میرے اوپر نگہبان بنایا ہے؟ مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے۔ جب اس نے یہ بات کی تو نیک آدمی نے جواب میں جو جملہ کہا وہ بڑا ہی خطرناک تھا۔ وہ کیا تھا؟ واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔
یا اس نے کہا لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے. اللہ کی قسم کھا کے اس نے یہ بات کی کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، دونوں کی روحیں قبض کر دی گئیں، دونوں فوت ہو گئے اور رب کی بارگاہ میں کھڑے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بظاہر نیک مجتہد فی العبادہ، عبادت کے اندر بڑی محنت اور مشقت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا اکنت بی عالما، کیا تجھے میرے بارے میں علم تھا؟ اکنت علی ما فی یدی قادر، کیا جو چیز میری ہاتھ میں ہے تو اس پر قدرت رکھتا تھا؟ یعنی تجھے کیسے پتا ہے کہ میں نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ میری مشیت میں جس کو چاہوں معاف کروں، جس کو چاہوں جو ہے وہ نہ معاف کروں. جو چیز میرے ہاتھ میں ہے تو اس کے اوپر کیسے قدرت؟ کیا تیری اس کے اوپر قدرت تھی؟ یعنی تجھے تو میرے بارے میں علم نہیں کہ میں نے کس کو معاف کرنا ہے، کس کو معاف نہیں کرنا، نہ تیرا اس معاملے کے اندر تیری کوئی قدرت ہے کہ تو چاہے تو کسی کو میں معاف کروں، تو چاہے تو کسی کو میں معاف نہ کروں. یہ میری علم اور میری قدرت ہے کہ میں جس کو چاہوں معاف کروں، اور یہ میرے علم نہیں ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کہہ سکے کہ اللہ نے فلاں کو معاف نہیں کرنا، اللہ نے فلاں کو جنت میں داخل نہیں کرنا. حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال اس بندے کے بارے میں کہے گا جو بڑا ہی گناہ گار، اس کو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ادخل الجنت برحمتی، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا. اور جو بڑا گناہ گار آدمی تھا، اللہ نے تو اس کو کہہ دیا کہ میری رحمت سے میری جنت میں داخل ہو جا. اب سوال یہ ہے کہ جس نے یہ جو بڑا نیک تھا، اس کی ساری زندگی کے اندر بڑی باتیں تھیں، اس نے آخر میں یہ بات کہہ دی کسی کے بارے میں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے، اس کا کیا بنا؟ حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اذهبوا به الى النار، اس کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاؤ، اس کو جہنم میں پھینک دو. اور وہ بندہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کا حقدار بن گیا، اور پہلا آدمی جو گناہ گار تھا وہ جنت کے اندر اللہ کی رحمت سے چلا گیا. اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے جو ہم نے شروع میں اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے بات بیان کی کہ بعض اوقات بندہ بڑا گناہ گار ہوتا ہے، بڑا سیاہ کار خطا کار ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، وہ اپنی غلطیوں کے اوپر شرمندہ ہوتا ہے. اس شرمندگی ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اسے معاف کر دے. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو روکنے والا نہیں ہے، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر قدغن لگانے والا نہیں ہے. اور بعض اوقات انسان بڑا ہی بظاہر نیک ہوتا ہے، عبادت کے اندر بڑی ہی محنت اور مشقت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتا ہے. جیسے اس بندے نے اپنی نیکی اور اپنی عبادت کی وجہ سے اپنے دوسرے بھائی کو حقیر سمجھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی آخرت برباد ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لکلمۃ واحدۃ، ایک کلمہ ایسا تھا کہ جس نے اذہبت دنیا و آخرہ، اس کی دنیا و آخرت برباد کر دی. حقیقت میں تو وہ ایک کلمہ تھا، لیکن جو بات ہے وہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارے کا سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو سارے کا سارا جسم خراب ہے. اس کا مطلب وہ جو زبان سے اس نے غلط کلمہ بولا تو خرابی اصل کہاں پہ تھی؟ خرابی دل میں تھی. اور دل میں کیا خرابی تھی؟ اپنی عبادت کی وجہ سے اس کے دل میں تکبر تھا. تو خدا را یہ بات سمجھنی چاہیے مجھے بھی اور آپ سننے والے سارے سامعین کرام کو بھی. ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہمارے دلوں میں اپنی عبادتوں کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے یہ بات تو نہیں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں. کیونکہ جب بندہ یہ سمجھے کہ میں بہتر ہوں، دوسرے میرے سے ہلکے ہیں، کم تر ہیں، تو اسی چیز کا نام تکبر ہے، اسی چیز کا نام تکبر ہے. اس لیے اپنے دلوں کو تکبر سے پاک کیجیے، اور اس کی خطرناک شکل جو ہے وہ ایک عبادت کا تکبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تکبر کی تمام اقسام سے بچا کے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.